بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہ بروح منہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کی سرحانی حاضری کے موقع پر اللہ کی فضل کے ساتھ ارادہ یہ ہے کہ امام عشق و محبت قاری حافظ الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمان قرآن، مفسر قرآن، 50 اسلامی علوم و فنون پر کامل دست رکھنے والے بزرگ، آپ کا تذکرہ خیر کیا جائے تاکہ ہماری عوام بھی، ہمارے نوجوان بھی متعارف ہوں کہ یہ کتنی بڑی بزرگ ہستی تھی، یہ علم کا کتنا بڑا خزانہ تھا، یہ اس کی رسول کا کتنا بڑا امام تھا، اور علم و عمل کا یہ کتنا بڑا ہمارے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے ایک روشن ستارہ تھا۔ امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شمار امت کے جلیل القدر علماء میں ہوتا ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے چند بزرگوں کے نام سنے ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلیل القدر ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوبارہ ان کے قدموں پر کھڑا کیا، ان کو حوصلہ دیا اور علم و عمل کے دریا بہائے۔ انہی ہستیوں میں حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کی تصانیف کو پڑھا اور آپ کا خصوصی طور پر جو نعتیہ دیوان ہے ہدایت بخشش، اس کا بغور مطالعہ فرمایا،
حضرت علامہ اقبال نے، تو بجا طور پر حضرت اقبال کو بھی یہ کہنا پڑا کہ بر صغیر میں یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ثانی تھے۔ یعنی علامہ اقبال کا یہ کہنا کتنا وزنی کلام ہے۔ علامہ اقبال جیسی ہستی اور مفکر اسلام بھی فرمانے لگے کہ یہ بر صغیر میں حضرت امام اعظم کے ثانی ہیں، شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد ماجد کا نام تقی علی خان تھا۔ آپ خان پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے بزرگوں کے ناموں میں اہل بیت کرام کے نام شامل ہیں۔ والد کا نام تقی علی، دادا کا نام نقی علی، یعنی یہ سارے امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام زین العابدین، یہ سارے اہل رسول میں نام گنے جاتے ہیں۔ یہ امت کے ستارے ہیں جنہوں نے عالم کو منور فرمایا ہے، تو آپ کے آباء و اجداد کے ناموں میں یہ نام آتے ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا، اور یہ حدیث پاک ہے کہ تم اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، تم اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھو۔ ایک حدیث پاک میں ایک تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہوں، تین محمد ہوں، چار محمد ہوں، چار تک حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو پھر پیدائشی نام ہر مسلمان کا محمد ہی ہوتا ہے، اور محمد ہی رکھنا چاہیے۔ اب دو تین چار بیٹے ہیں تو پھر ان میں فرق کرنے کے لیے محمد احمد، محمد حسین، محمد اشرف، محمد اکرم، نام تو محمد ہی ہے، ٹھیک ہے، نام تو محمد ہی ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ سرکار کے نام سے حصول برکت کے لیے، برکت کو حاصل کرنے کے لیے نام محمد رکھنا چاہیے، اور پھر آگے فرق کر لینا چاہیے کہ محمد حسن، محمد حسین، محمد اشرف۔ آپ اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ بھی لگاتے تھے۔ جب آپ فتویٰ دیتے تھے تو سین میں آپ اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ، یعنی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، جی غلام مصطفیٰ یوں کہو، عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا القادری اوفی عنہ، یہ لکھ کر آپ فتوے پر مہر لگاتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا حضرت جب ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز ہے، تمام علوم قرآن مجید میں ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سن پیدائش کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ یہ فرمائیں، امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب ہر چیز قرآن مجید میں محفوظ ہے، مرقوم ہے اور مکتوب ہے، تو پھر آپ مجھے فرمائیں کہ آپ کا سن پیدائش کہاں ہے قرآن مجید میں؟ تو ظاہر ہے آپ نے پہلے مطالعہ کیا نا قرآن کریم کی 6666 آیات کو، آپ نے کھنگالا نا کہ کہاں میرا تاریخ پیدائش ہے، تو آپ نے وہ پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ قرآن مجید میں آپ کا سن پیدائش کہاں ہے، جب قرآن مجید میں ہر چیز ہے تو پھر آپ کا سن پیدائش ہونا چاہیے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا تو آپ نے فوراً جواب دیا، قرآن کریم 28واں پارہ سورہ المجادلہ آخری رکوع، اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان، اگر اس آیت کے اتنے حصے کے اعداد بناؤ تو یہ امام اعلی حضرت کی تاریخ پیدائش بنتی ہے۔ جی
یعنی سوال کرنے والے نے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ بعد سوال کیا، اور آپ کی پہلے سے تیاری تھی. آپ نے جواب دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس آیت کے اتنے حروف کو لکھو اور اس کے اعداد بناؤ، ابجد حفظ جو ہم تعویذات میں لکھتے ہیں، تو پھر ان کو جمع کر لو، تو یہ میرا سنڈے پیدائش ہے. اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ تو ہے اعداد کے لحاظ سے سن پیدائش. تو اس آیت کا معنی یہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ہم نے ایمان لکھ دیا ہے، جن کے دل میں ہم نے ایمان لکھ دیا ہے، جن کے قلوب میں، جن کی طینت اور طبیعت اور فطرت میں ہم نے محبت الہی رکھ دی ہے. قلوبہم الایمان، جن کے دل میں مرکز ایمان، جن کا دل مرکز ایمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں. فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم اٹھاتا ہوں، امام اعلی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں اگر میرے دل کے کو چیر کر کوئی دیکھے تو ایک حصے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے ٹکڑے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مناسب یہ ہے کہ آپ کے حافظے کی بات کی جائے. آج کل ہمارے بچے علم حاصل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ ماٹھا ہے، یہ بچہ ذہین ہے. یہ کافی ذہین ہے، اور ذہینوں میں سے بھی کچھ آگے لوگ ہوتے ہیں ان کو فتین کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فتینوں سے بھی آگے ہوتے ہیں. جی، جو فتینوں سے آگے ہوتے ہیں لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں. اور بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے پیشوا، وہ جو فتینوں میں شمار ہوتے تھے ان کو اداروں نے نکال دیا کہ تم تو پاگل ہو، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو. چونکہ ان کا پائیں کا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ان کی باتیں مافوق العقل محسوس ہوتی ہیں. اور اب میں اگر اس بات کو چھیڑ بیٹھوں تو یہ بات بہت آگے نکل جائے گی کہ کتنے کتنے بڑے لوگوں کو اداروں نے نکال دیا، اداروں نے نکال دیا. اللہ اکبر. حضور میری طرف دیکھیں، حضور میری طرف دیکھیں، معافی میری طرف، چھوڑو جو ہو رہا ہے ہونے دو، کیا مسئلہ بن گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں میرے نو کرو جی چھوڑے تے پیسے جڑے نا جنے بھی لینے ہیں وہ میں کئی جمع کرا دے. جی ٹھیک میرے نو لا کے آ ٹھیک ہے 10 پیسے آ گئے ٹھیک تے بچوں بھی ہے ود تو ود انشاءاللہ. ٹھیک، آمین آمین. اللہ پاک توفیق عطا. فتینوں میں سے کہ یہ باقاعدہ ایک مضمون بن جائے گا کہ کون کون فتین تھے اور اداروں کے سربراہوں نے کس طرح ان کو نکال دیا. کہ آپ پاگل لوگ ہیں جی، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اس طرح کے پاگل ہمیں نہیں چاہیے. لیکن وہ پاگل نہیں تھے، وہ عام عقل سے بہت زیادہ آگے تھے. اللہ اکبر. میں یہاں ایک اور بات عرض کروں جو دل کو لگتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو ساری عزتوں اور عظمتوں اور لیاقتوں سے نوازا. شاید یہی وجہ ہو، جو وجوہات ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اس میں کیا کیا راز تھے اور کیا کیا راز ہوں گے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کوئی موقع نہیں بننے دیا کہ ہمارے آقا کسی شخص کے شاگرد ہوں. اس میں شاید یہی فلسفہ ہے کہ جہاں آقا علیہ السلام کا عقل پہنچتا ہے وہاں تو فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں نا، وہاں تو جبرائیل بھی پوچھتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کہاں ہے صلی اللہ تعالی وسلم. تو حضرت امام اعظم حضرت فادر بریلوی شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا جو دماغ تھا، قوت دماغی قوت وہ کتنی تھی. جس طرح کے مولوی صاحب ہوں تو ان کے بیٹے کو بھی لوگ پیار سے حافظ جی کہنا شروع کر دیتے. وہ حافظ ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے محلے کے عالم کا بیٹا ہے، ہمارے محلے کے حافظ صاحب کا وہ بیٹا ہے، مسجد میں پڑھتا بھی ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے، تو لوگ پیار سے اس کو بھی مولانا صاحب
یا حافظ جی کہنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی عمر 9 سال ہو گئی، لوگ آپ کو حافظ جی کہہ رہے تھے۔ اتفاق سے 1 سال نہ رمضان المبارک آ گیا اور حافظ صاحب نہ ملے جو ہمیں قرآن مجید نماز تراویح میں سنائیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت مدرسے بہت کم ہوتے تھے۔ یہ تو الحمدللہ قیام پاکستان ہوا اور پھر دینی تعلیمات کی طرف لوگ متوجہ ہوئے اور بڑے بڑے ادارے الحمدللہ پاکستان میں قائم ہوئے، تو یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ تو اتفاق سے حافظ قرآن کوئی نہ ملا، تو ابا جی نے حضرت امام تقی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا تمہیں بھی تو حافظ جی کہتے ہیں، بات تو ہوئی محبت کے ساتھ، بیٹا تجھے بھی تو حافظ جی کہتے ہیں، حافظ صاحب تو ملے کوئی نہیں لیکن تجھے بھی تو حافظ جی کہتے ہیں، ہون پھر کیویں کرنا؟ تو حضرت نے فرمایا جی آپ دعا کر دیں ہو جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ، آپ دعا کر دیں میرے لیے ہو جائے گا۔ یقین جانیے آپ نماز فجر پڑھ کر بیٹھتے تھے اور نماز مغرب تک پورا پارا پڑھ لیتے تھے اور اسی رات نماز عشاء میں تراویح بھی سنا لیتے تھے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہم بھی تو حافظ قرآن ہیں بھئی، میں نے تو حفظ قرآن میں 4 سال لگائے تھے، ٹھیک ہے، اور سنا تھا کہ بچے تو بھائی 2 سال میں حفظ کر جاتے ہیں، تو میں نے کہا بھئی حفظ نہیں کرنا، حفظ رکھنا بھی تو ہے نا۔ ہاں جی، صرف حفظ کرنا نہیں ہے، حفظ رکھنا بھی ہے، لوگوں کو سنانا بھی ہے۔ اور الحمدللہ یہ فقیر حقیر اللہ کے حضور عرض کر رہا ہے کہ میرے مالکہ میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں، لیکن تیری توفیق سے جی صرف یہ گزشتہ سال جو ہے میں قرآن مجید نہیں سنا سکا اپنی اس چوٹ کی وجہ سے، ورنہ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ بغیر کسی انقطاع کے 44 مرتبہ الحمدللہ نماز تراویح میں نے قرآن مجید سنایا ہے۔ توجہ رکھیں حضرات، سبحان اللہ، ایسا ممکن نہیں ہے سرکار کہ ایک طالب علم صبح سے شروع ہو اور نماز مغرب تک۔ توجہ رکھیں آپ حضرات، میری طرف توجہ رکھیں، یقین جانیے میری توجہ وہ لاہور والوں کی طرف نہیں ہے، صرف آپ کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری توجہ صرف آپ کی طرف ہے، اور آپ کی طرف صرف میری طرف ہے مشکل ہے، میری طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی حضرات۔ امام اعلی حضرت فاضل بریلوی کو حافظ جی کہنے لگے، تو حافظ صاحب تو ملے نہیں اتفاق سے رمضان المبارک میں تراویح سنانے کے لیے، تو ابا جی نے از راہ محبت کہہ دیا، او پایا تینوں بھی تو لوگ حافظ جی کہندے آ تو ہون پھر۔ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ باجی میں نے کب کہا تھا لوگوں کو، میں نے تھوڑا ہی کہا تھا کہ لوگ مجھے آپ حافظ قرآن کہیں، لوگ اپنے محبت سے مجھے حافظ جی کہتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ عرض کیا حضور آپ دعا کر دیں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ ہے، بیٹا ہو تو ایسا ہو جی، ابا جی حضور قبلہ آپ دعا فرما دیں تو ہو جائے گا نا۔ پھر آپ روزہ رکھ کے نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ قرآن مجید کھول کر سپارہ شروع کر دیتے تھے، نماز مغرب تک آپ مکمل 1 پارہ حفظ کر لیتے تھے۔ یہ تو ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن اسی رات نماز تراویح میں اس کو سنانا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوگا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اس سال رمضان ہوا 30 تاریخ کا، کتنا ہوا؟ 30 تاریخ کا، ادھر رمضان مکمل ہوا اور ادھر احمد رضا مکمل حافظ قرآن ہو گیا۔ اتنی شان ہے، اتنا اللہ پاک نے حافظہ دیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اگر حافظوں کا مقابلہ شروع کر دیا جائے اور اماموں کا تذکرہ کیا جائے کہ امام بخاری کا حافظہ کیسا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا حافظہ کیسا تھا، تو پھر یہ بھی ایک علیحدہ مضمون ہے، سبحان اللہ۔ 17 سال کی عمر میں آپ نے سنا کہ عرب سے ایک مجاہد آیا تھا،
راجہ داہر کے ساتھ لڑائی لڑتا، کراچی سے وہ ملتان آ گیا، نام اس کا تھا محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم ابن قاسم، نوجوان 17 سال کا لڑکا، 17 سال کا لڑکا جی، اتنا بڑا وہ مجاہد تھا کہ کہاں سے چلا، عربوں سے چلا جی، اور راجہ داہر کو زیر کیا۔ اس دور حیدرآباد جو ہمارا سندھ حیدرآباد ہے، یہ اس وقت دارالخلافہ ہوتا تھا۔ یہاں راجہ داہر کے 2 قلعے میں نے خود دیکھے بچپن میں، جب میں نے پہلا جو مسلح تھا نا قرآن مجید کا، میں نے حیدرآباد لطیف آباد نمبر 11 میں سنایا تھا۔ بالکل میری عمر تھوڑی سی، جب جناب بھٹو صاحب برسر اقتدار تھے، یہ اس دور کی بات ہے۔ حضرات ذی وقار اتنا سفر کرتا ہوا ملتان تک آ گیا، اور کتابوں میں لکھا ہے وَعَزَمَ إِلَى ہند۔ پھر محمد بن قاسم نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں دہلی کی طرف بھی بڑھوں گا، میں دہلی کے اوپر محمد مصطفیٰ کی عظمت و عزت کا جھنڈا لگاؤں گا۔ لیکن پھر وہاں کیا کریں کہ مسلمان ٹھہرتے نہیں ہیں جی، پھر واپس بلایا گیا اور اس کے بغاوت کا مقدمہ کر دیا گیا، اور واسط کے قید خانے میں اس کو قید کر کے وہیں وہ بیچارہ انتقال کر گیا۔ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ ہم حافظے کی بات کر رہے ہیں۔ 17 سال کا محمد بن قاسم، اس نے اگر ملک فتح کیے، اس نے قلعہ فتح کیے، اس نے ریاستیں فتح کی، اس کی عزت کو سلام ہو، لیکن انہی کا ہم عمر امام احمد رضا فاضل بریلوی، انہوں نے ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، فقہ قرآن، حدیث، علوم حدیث، تمام فقہ اور اصول کی فقہی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو سب سے پہلا فتویٰ دیا امام احمد رضا نے، وہ 17 سال کی عمر میں تھا۔ 17 سال کا نوجوان اسلام کا سب سے بڑا عالم بنا بر صغیر کے اندر۔ یہاں ہندوستان میں ایک ڈاکٹر تھے، یہ پی ایچ ڈی والے ڈاکٹر، یہ طبی ڈاکٹر نہیں ہے، حکیم ڈاکٹر نہیں، بلکہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ۔ انہیں ایک ریاضی کا مسئلہ الجھ گیا، اور وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے کہ اس دور کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انہوں نے علم حاصل کیا، بڑے بڑے اساتذہ، یہ سوال حل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تو ڈاکٹر ضیاء الدین نے ارادہ کیا کہ میں لندن جا کر نا وہاں کے اساتذہ اور وہاں کی یونیورسٹیاں پڑھانے والے، میں وہاں جا کر یہ مسئلہ حل کرواؤں گا۔ تو کسی نے درمیان سے مشورہ دیا کہ تم لندن میں جانا ہم کب روک رہے ہیں، تم پیرس میں جاؤ، اٹلی جاؤ بے شک، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے آپ بریلی کیوں نہیں جاتے؟ میں بریلی کیا رکھا ہے؟ فرمایا وہاں امام احمد رضا بیٹھا ہوا ہے جی۔ آپ کی اس وقت عمر 22 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عمر اس وقت 22 سال سے زیادہ قطعاً نہیں تھی۔ ڈاکٹر ضیاء الدین نے کہا اچھا احمد رضا نام کا کوئی بریلی میں ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ جا کر پتہ تو کریں نا کہ وہ علم و عمل کا کتنا بڑا کوہ گراں ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر ضیاء الدین بریلی پہنچے، لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ جو جن بابے نے طوطی بنی نا گودڑیوں میں لال ہوتے ہیں جی، وہ جس بابے نے چادر باندھی ہوئی ہے اور اوپر دستار پہنی ہوئی ہے، وہ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام ڈاکٹر ضیاء الدین ہے، میں دہلی سے آیا ہوں، اور مجھے فرمایا گیا ہے کہ آپ اس مسئلے کے لیے
بریلی جائیں، میں آپ سے رجوع کر رہا ہوں، آپ یہ مسئلہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ چونکہ ریاضی کا مسئلہ ہے اور مسئلہ بھی 2-3 لائنوں کا نہیں ہے، یہ کئی صفحات پر مشتمل مسئلہ ہے، تو بھائی ایک پینسل لے آؤ، 2-4 کاغذ بھی لے آؤ، لکھو۔ تو میں آپ لکھ دیں، میں سوچتا ہوں اور جو جواب آئے گا ذہن میں لکھ دوں گا، جو طریقہ کار ہمارا ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا۔ آپ نے فرمایا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیں، اور زبانی جی آپ ڈاکٹر صاحب مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا، اعلی حضرت نے سننا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے اپنا سوال مکمل کیا تو آپ نے فوراً قلم لے کر اس کا جواب اس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین کہتے ہیں ایک طرف خوشی کی انتہا تھی اور دوسری طرف مجھے اس پریشانی نے لے رکھا تھا کہ اتنا بڑا زبردست عالم الحبر ہمارے ہند میں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جائیں لندن جائیں اور یونیورسٹیوں میں علم کا شاہ سوار تو یہاں تشریف فرما ہے۔ جی اللہ اکبر، اتنا بڑا زبردست عالم امام حضرت علامہ اقبال، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، علامہ اقبال نے جب آپ کی تصانیف کو پڑھا اور آپ کا جو نعتیہ دیوان ہے ہدایق بخشش، جی واہ کیا جود و کرم شہ بطحہ تیرا، نہیں تو سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ اس دیوان کی پہلی نعت ہے۔ واہ کیا جود و کرم شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب آپ نے یہ دیوان پڑھا تو حضرت اقبال کہنے لگے بلا شک و شبہ بر صغیر میں یہ امام احمد، امام اعظم ابو حنیفہ کا ثانی ہے۔ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا اعلی حضرت کے بارے یہ کہنا یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ترجمانی کے بھی میں 1-2 حوالے دے دوں، حالانکہ اس کے لیے تو باقاعدہ ایک مجلس چاہیے کہ آپ نے جو قرآن مجید کی ترجمانی فرمائی ہے، سچی بات ہے دل اور روح جھوم جاتا ہے کہ آپ نے ترجمانی کا حق ادا کیا ہے۔ میں ان درجنوں مثالوں میں سے صرف ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ ابھی وقت بہت کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن کو نہیں نہ آتی وہ بالکل نہ پڑھیں کیونکہ غلطی ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی نا، تو غلط قرآن پاک پڑھنا گناہ ہے۔ تو اللہ پاک نے تسمیہ کا بسم اللہ کا نور جن کو دیا ہے نا، وہ ذرا بلند آواز کر کے پڑھ لیں میرے ساتھ، آپ کو بڑا ثواب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں، بیٹا آپ ترجمہ کریں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جی آپ کریں ترجمہ، کرنا پڑے گا نا جی۔ شروع کرتا ہوں جی۔ ہاں وہ تو میرا آپ نے پڑھا ہوا ہے نا۔ جتنے مترجمین نے ترجمہ کیا ہے ہم یہ نہیں کہتے واللہ باللہ تعالی کہ ان مترجمین نے ترجمہ غلط کیا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا نہ کبھی کہیں گے۔ ترجمہ ٹھیک ہے لیکن ترجمہ کرنے میں فرق ہے، وہ فرق عرض کرتا ہوں۔ آپ کسی قرآن مجید مترجم کو اٹھا لیں، بسم اللہ کا ترجمہ 2-3 طرح لکھا ہوتا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ایک تو یہ طریقہ ہے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا لکھا ہوتا ہے ابتدا اللہ کے نام سے، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے یا ابتدا اللہ کے نام سے، یہ ترجمے ہیں۔ اعلی حضرت نے یہ ترجمہ نہیں کیا کیونکہ تسمیہ پڑھنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اگر چاہے کہا جائے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے،
تو کیا آپ نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے؟ آپ نے تو کلام لفظ میں سے شروع کیا ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں یا آپ کو کچھ سمجھا پا رہا ہوں؟ اگر ترجمہ یہ ہے کہ میں ابتدا اللہ کے نام سے، تو آپ تو ابتدا اللہ کے نام سے نہیں کر رہے، آپ تو ابتدا لفظ ابتدا سے کر رہے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے، بھی اللہ کے نام سے آپ کب شروع کر رہے ہیں؟ آپ تو لفظ شروع سے شروع کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت نے نہ یہ ترجمہ کیا میں شروع کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے، ابتدا اللہ کے نام سے۔ اعلی حضرت نے ترجمہ اس کا کیا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کچھ سمجھ آ گئی تو پھر سبحان اللہ تو کہنا چاہیے نا جی۔ یہ نہیں کہا میں شروع کرتا ہوں، تو پھر شروع تو لفظ میں سے ہو گیا۔ ابتدا اللہ نے کلّا کے نام سے، تو آپ کی ابتدا تو لفظ ابتدا سے ہو گئی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، آپ کا تو آغاز لفظ شروع سے ہو گیا۔ اعلی حضرت نے ترجمہ وہ کیا ہے جو بسم اللہ کے روح کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سورہ والضحیٰ کو پڑھیں، دوسری مثال عرض کرتا ہوں۔ سورہ والضحیٰ کو پڑھیں تو وہاں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ دالن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دالن فہدا نہیں پتا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ہمیں گمراہوں کا راستہ نہ دکھانا۔ دلالت گمراہی، دالن گمراہ ہونا، دالین گمراہ ہونے والے۔ تو علم یجد کا کیسے؟ فہدا، ووجدہ کا دالن فہدا، لفظی معنی کیا بنے گا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے آپ کو گمراہ پایا پس ہدایت دے دی۔ تو پھر وہ وقت بھی بتاؤ نا، وہ تاریخ کے لحاظ سے وہ موقع بتاؤ، وہ عرصہ بتاؤ، وہ وقت بتاؤ، وہ سن بتاؤ کہ جب رسول اللہ علیہ السلام گمراہ تھے معاذ اللہ۔ لیکن سارے مترجمین نے لکھا تو یہی ہے، کسی نے گمراہ لکھا، کسی نے خطا کار لکھا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سچی بات یہ ہے کہ کچھ عطیات الہی ہوتے ہیں۔ میں جتنا مرضی پڑھا لکھا ہوں آپ سے، دین کی سمجھ مجھ کو زیادہ ہے آپ میں سے، لیکن کچھ بزرگ ایسے ہوں گے جن کو دین کے نکتے وہ آتے ہیں جہاں تک میری رسائی نہیں ہے۔ دین کے کچھ نکات اللہ ان کو عطا کرتا ہے جہاں تک میری پہنچ نہیں ہے۔ تو امام اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ووجدہ کا دالن کا وہ معنی کیا جہاں مترجمین کا خیال نہیں پہنچا۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندو، دالن کا معنی ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتا، دالن کا ہمیشہ گمراہ معنی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اس کا کوئی اور بھی معنی ہوتا ہے؟ فرمایا سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لو، پوتے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں، یعقوب علیہ السلام بزرگ ہیں، بزرگی عمر میں ہیں، اور کہہ رہے ہیں اے میرے بچوں، اگر تم مجھے گیا گزرا نہ سمجھو عقل سے، تو سچی بات ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بات سن کر بچوں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم آپ کو دلال مبین میں دیکھ رہے ہیں۔ مبین کا معنی واضح، دلال کا معنی کرو۔ کیا بچے پوتے یہ کہہ رہے تھے کہ اے دادا یعقوب تو بڑا کھلا گمراہ ہے؟ کیا یہ کہہ رہے تھے؟ جی
یہ نہیں کہہ رہے تھے، بیٹے کہہ رہے تھے انا لنراکا فی دلال مبین، اے دادا، اے بابا، اے اللہ کے پاک نبی، ہم دیکھ رہے ہیں ہر وقت یوسف یوسف کی تسبیح پڑھتے رہتے ہو، انا لنراکا فی دلال مبین، ہم آپ کو یوسف کی محبت میں انتہائی محو ہونے والا دیکھ رہے ہیں، آپ حضرت یوسف کی محبت میں مٹ گئے ہیں، یہ نہیں کہ گمراہ ہو گئے ہیں جی، وارفتگی حد سے گزر گئی، دائیں دیکھتے ہو تو تمہیں یوسف نظر آتا ہے، بائیں تو یوسف نظر آتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتے ہو یوسف ہی نظر آ رہا ہے۔ تو بیٹوں کا یہ کہنا کہ انا لنراک فی دلال مبین، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ بچے یہ کہہ رہے تھے بابا تو بڑا گمراہ ہو گیا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اے ابا، دادا، نانا، اے اللہ کے پاک نبی، تمہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف کی محبت میں وارفتہ ہو گئے ہو، تمہیں یوسف کے بغیر کوئی شے نظر نہیں آتی، تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پیارے حبیب آپ کے دل کو خدا نے دیکھ لیا کہ اس قلب محمد میں صرف میری محبت ہے، تو تجھے رحمت للعالمین بنا دیا، یہ معنی ہے اعلی حضرت کی ترجمانی کا۔ سبحان اللہ، امام اعلی حضرت نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اس کا نام ہے کنز الایمان، کنز الایمان، اور کنز الایمان ترجمہ اعلی حضرت کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان کے ترجمے اور ان کی تفسیر کی خوبیاں کیا ہیں جی، جتنے مترجمین ہیں ماجد، دریابادی اور جتنے لوگ مترجم موجود ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان میں، ایک آیت پھر سارے مترجمین کا ترجمہ اور آخر میں امام اعلیٰ کا ترجمہ بول کر بتا رہا ہے کہ جہاں امام اعلیٰ حضرت کے کا عقل پہنچتا ہے وہاں کسی کی رسائی نہیں ہے۔ الحمدللہ، تو وقت تو مکمل ہوا، لیکن میں آپ کے عشق و محبت کی بات نہ سناؤں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم بریلوی ہو، تم بریلوی کیوں ہو، تم مسلمان کیوں نہیں ہو؟ تو میں نے کہا یہ تو بات ہی بڑی آسان ہے کہ تم مسلمان ہو یا پاکستانی ہو، تم مسلمان ہو یا پاکستانی ہو، کیا مسلمان ہونا ٹھیک نہیں ہے؟ تم کہتے ہو ہم پاکستانی، ہم پنجابی ہیں۔ او بھائی، جغرافیائی اعتبار سے کوئی سندھی ہے، کوئی ہندی ہے، ملتان میں ہے تو ملتانی ہے، لاہور میں ہے تو لاہوری ہے، ایران میں ہے تو ایرانی ہے، عرب میں ہے تو بولو عربی ہے جی۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ وہاں سے پڑھ کے آئے، میں نوری ہوں، نور اللہ کا مرید ہوں، میں نوری ہو گیا، اس کا مطلب نہیں کہ میں ہی نوری ہوں باقی تم سارے خاکی ہو۔ الحمدللہ ہمارے دل میں نور ایمان ہے، ہم سارے نوری ہیں جی، ہم سارے مسلمان ہیں۔ ہمیں بریلوی اس لیے اہل سنت کو کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ اور ان کے شیخ اور ان کے شیخ جی بریلی شریف سے پڑھ کے آئے، ٹھیک ہے، تو اس نسبت سے ہمیں بریلی کہتے ہیں۔ ہمیں قادری کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین، حضرت سیدنا عبد الرزاق، ان کے مرید ان کے مرید ان کے مرید اور ان کے مرید اعلی حضرت، اور ان کے مرید نعیم الدین مراد آبادی، اور ان کے مرید امام حضرت مولانا فقی اعظم نور اللہ، اور ان کے ہم مرید، تو ہم کیا کہیں گے اپنے آپ کو؟ قادری، بغدادی۔ بھائی یہ نسبتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑے شیخ اور محدث کے ساتھ ہماری نسبت ہے، خدا تعالیٰ یہ روحانی نسبتیں قائم رکھے۔ لیکن لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم قبروں کا سجدہ کرتے ہو، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، نہ ہمارے مسلک میں ہے، نہ ہماری کتابوں میں ہے، نہ ہمارا کوئی مستند عالم دین یہ بات کہتا ہے۔ یہ لوگ اپنی طرف سے جو کام کرتے ہیں اس کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی مثال بڑی آسان ہے، کوئی مسلمان چوری کر لے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام چوری کرنا سکھاتا ہے جی۔ کوئی مسلمان ابھی نماز جمعہ پڑھیں گے تو کئی جوتے ماشاءاللہ غائب ہوں گے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو سکھایا ہے، یہ مسجد سکھاتی ہے یا ہمارا دین سکھاتا ہے کہ چوری کیا کرو، نہیں، وہ اس کا اپنا فعل ہے۔ جو قبر پر سجدہ کرتا ہے یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اعلی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس قسم کا کوئی سبق نہیں دیا، بلکہ آپ سے پوچھا گیا کہ قبر کو بوسہ دینا جائز ہے؟ یہی بوسہ ہوتا ہے نا؟ آپ نے پتہ ہے اس کا جواب کیا دیا؟ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ فتاوی رضویہ دیکھیں، آپ کی لائبریری میں موجود ہے، مسجد کی لائبریری میں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بندہ دنیا میں اور کوئی کام نہیں کرنے آیا تھا، یہی کام کرنے آیا تھا۔ اتنی لمبی سلف ہے، سلف ہی کہتے ہو نا الماری کی، یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے کتاب، اور یہاں اس کے کتنے 28 کے 29 جلد ہیں، اتنے اتنے بڑے۔ اور نماز کے لیے وضو چاہیے نا، اور وضو کے لیے پانی چاہیے۔ صرف پانی کے بیان میں اتنا بڑا کتاب ہے، اتنی بڑی، صرف پانی کے بارے میں پانی کی اتنی تفصیل اس نے عرض کی ہے، ارشاد فرمائی، اتنا بڑا عالم دین ہے۔ کسی نے پوچھا قبر کو سجدہ، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے جو فرمایا سن لو۔ احوط یہ ہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے احتیاط یہ ہے، احتیاط تو آپ سمجھتے ہیں پرہیز، احتیاط۔ احوط کا مطلب ہے بہت زیادہ احتیاط، جی بہت زیادہ احتیاط۔ احوط یہ ہے کہ قبر سے 2-3 قدم دور کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے، جی وہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مشن کیا ہے اور تعلیمات کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بریلوی سبق دیتا جاتا ہے قبراں نوں سجدہ کرو۔ امام اعلی حضرت نے قبر چومنا جائز ہے، اس کا جواب یہ فرمایا ہے، احوط یہ ہے، احتیاط اس میں ہے، بہت زیادہ احتیاط یہ ہے کہ قبر سے 2-3 قدم دور کھڑے ہو جاؤ اور وہاں تعظیم قبر کے لیے کھڑے ہو کر رک کر وہاں اپنے بزرگ کو فاتحہ پڑھو۔ لہذا کوئی بھول میں نہ رہے کہ بریلوی قبر پرست ہیں، یہ قبروں پر بیٹھتے ہیں، یہ قبروں کو پوجتے ہیں، یہ قبروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے اچھال دیا لوگوں نے، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا عام مسلمان چوری کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ مسلمان جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ اب کوئی کہنے والا کھڑا ہو کر کہے کہ ان لوگوں کو اسلام جھوٹ بولنے کا سبق دیتا ہے، تو جس طرح یہ غلط ہے اس طرح یہ بھی غلط ہے کہ بریلی کا تاجدار قبروں کو سجدہ کرنے کا حکم دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا محمد وآلہ وصحبہ۔